اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوشگپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں کر رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ماں کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھر رہی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھیں، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کر دیا تھا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہی جلدی جلدی پیٹی کا دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی شہزادی۔ ایک سے ایک پڑھ کر اچھا سوٹ، بہترین ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھیں، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کے گھر کے لیے مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اپنے ماں باپ کو مار کر میں خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے، اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا۔ میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے، ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو۔ اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو ناشتے کے بغیر چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر وہ بے اختیار رونے لگی۔ ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی کوئی بھلا محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔
اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ آج میری محبت مجھے میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ سب محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہارے دلہے والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے، اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہننے کی بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر ان کا حق ہے، جو کہ بالکل بڑا حق ہے۔ لیکن دوستو، بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے فیشن آزاد خیالی اور مغربی کلچر نے ہماری نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کام کا نتیجہ جانتے ہوئے بھی آخر ایسی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کی اور اپنی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں؟ میری ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو ان کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ان کا فیصلہ درست ہے تو شادی کر دیں، کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بات کی اجازت ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لینا شادی سے پہلے غلط نہیں ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے عموماً آج کل ملا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست راؤ علی حیدر کو اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔